السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں خوف کی ایک نئی کہانی۔ میرا نام ہادی ہے اور میں کسی زمانے میں چور ہوا کرتا تھا، مگر ایک وقت میری زندگی میں ایسا آیا کہ میں نے کان پکڑ کے توبہ کر لی کہ میں آئندہ زندگی میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ میں بے روزگار تھا، کام کی تلاش میں مارا پھرتا رہا۔ پھر ایک دن مجھے کسی نے کہا، تم ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ یہ جانے بنا کہ کیا کام کرنا ہوگا، میں نے جلدی سے حامی بھر لی، کیونکہ پیسے کا لالچ تھا تو جاننے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے ان دو ساتھیوں سے کہا، ہاں میں تمہارے ساتھ کام کروں گا۔ ان دو ساتھیوں نے مجھے رات کے وقت جنگل کے قریب قبرستان میں بلایا اور کہا ساتھ میں تھیلی ضرور لے کر آنا۔ میں ناسمجھی کی کیفیت میں تھیلی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ تھیلی کا کیا کام ہے۔ آخر کار میں قبرستان کے دروازے پہ پہنچا تو وہاں وہ دو لوگ پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہ دو ساتھی مجھے اپنے ساتھ قبرستان میں لے گئے۔ وہ دونوں نئی تازی قبر کو کھود رہے تھے اور ان میں سے مردہ جسم نکال لیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ مجھ پہ خوف کا عالم چھا گیا۔ ہاتھ پاؤں ڈر سے کانپ رہے تھے۔ میں دور کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک آدمی بولا، جلدی سے تھیلی دو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تھیلی دی۔ اس نے تھیلی میں انسانی کھوپڑی ڈال دی اور دوسرے آدمی نے مردے کا کفن نکال لیا۔ یہ سب میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میرے ڈر سے حالت خراب ہونے لگی۔ ان دونوں نے مجھے کھدال دیا اور کہا جلدی سے قبر پہ مٹی ڈال دو، اور مٹی ڈالنے کے بعد ہم تینوں وہاں سے نکل گئے۔ میں ان کے ساتھ ایک اڈے پہ پہنچا جہاں انسانی اعضاء موجود تھے جن کو انہوں نے کیمیکل میں رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں آدمی اصل میں انسانی اعضاء نکال کے بیچا کرتے تھے اور اب کفن بیچنا بھی شروع کر دیا تھا، جس کے لیے انہیں ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ کچھ دن میں ان لوگوں کے ساتھ رہ کے کام کرتا رہا اور پھر مجھے اس کام میں مہارت ہو گئی کہ کیسے کفن کو نکالنا ہے، کیسے دل اور گردے کو نکال کر اڈے تک پہنچانا ہے۔ اب یہ کام میرے لیے عام ہو گیا تھا۔ میں ان کے گروہ کا ایک آدمی اپنے ساتھ رکھتا تھا، کبھی کفن نکال کے اس کو دیتا تو کبھی دل نکال کے۔ میں یہ کام رات کو انجام دیتا تھا۔ ان کے گروہ کا ایک آدمی دن بھر قبرستان کے آس پاس ہی رہتا۔ جیسے ہی کسی نئے شخص کی تدفین ہوتی، ہمیں رات کو اپنا کام انجام دینا ہوتا تھا۔ ایسے ہی مجھ سے کسی انگریز نے رابطہ کیا جو کسی دوسرے ملک سے آیا تھا۔ اس کو جب میرے کام کے بارے میں معلوم ہوا کہ ہم لوگ کفن نکال کے بیچتے ہیں تو اس نے مجھے کہا، اگر تم ہمیں نوجوان لوگوں کا سالم جسم نکال کر دو گے تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ مجھے کیا تھا، پیسہ آتا ہوا کس کو اچھا نہیں لگتا۔ میں فوراً اسی انگریز کو ہاں کر دی۔ اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا کہ اچھا ہے اب میں پیسہ کماؤں گا، کیونکہ اب پوری لاش نکال کے بیچنا تھا، جو کہ آسان کام نہ تھا مگر مشکل بھی نہ تھا، کیونکہ میں ان دو ساتھیوں کے ساتھ کام کر رہا تھا تو اچھا خاصا تجربہ ہو گیا تھا۔ میں نے ان دونوں کے ساتھ اب کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور اب اکیلے کام کرنا چاہتا تھا۔ میں دن بھر مختلف قبرستانوں میں گھومتا پھرتا اور جہاں کسی نوجوان کی لاش کا پتہ چلتا، رات کے اندھیرے میں اس لاش کو نکال کے بیچتا۔ مجھے معلوم نہ تھا ان لاشوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور کن ممالک میں یہ لاشیں جاتی ہیں۔ اب میں مکمل کفن چور بن گیا تھا، یا یہ کہیں کہ میں لاشیں چوری کرتا تھا۔
میں رات کے اندھیرے میں ان لاشوں کو نکالتا تھا، دور کھڑے قبرستان میں چکر لگاتا تھا کہ کسی نوجوان کی لاش نکل جائے تو میں اسے بڑی بوری میں بند کر کے مطلوبہ جگہ پہنچا دوں، اور وہاں مجھے اپنے حساب سے لاکھوں روپے دیے جاتے تھے، جو کہ ایک لاش کے عوض بہت تھے۔ ایک بار میرے پڑوس کا ایک لڑکا جمال، جو کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا، اور پڑوس والے اس کا جنازہ لے کے قبرستان میں شام کے وقت داخل ہوئے۔ مغرب کا وقت تھا۔ جمال کی تدفین ہو گئی تو ایک ایک کر کے سب لوگ قبرستان سے گھر کی طرف جانے لگے۔ ان کے ساتھ میں بھی شامل تھا اور سوچ رہا تھا کہ 2 گھنٹے کے بعد جب مکمل اندھیرا چھا جائے گا تب جمال کی لاش نکال کے بیچ دوں گا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب میں قبرستان پہنچا تو وہاں کا ماحول آج کچھ عجیب ہی تھا، کچھ پراسراریت لگ رہی تھی۔ جب میں اس قبر پہ پہنچا تو حیران رہ گیا کہ جمال کی قبر کے پاس کوئی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، پر اس وقت وہاں کون ہوگا؟ میں نے اس سے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا اتنا کہنا ہی تھا، وہ شخص جیسے ہی پیچھے مڑا تو مجھ پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ مجھے جمال اپنی ہی قبر پہ زندہ بیٹھا ہوا نظر آیا، جسے کچھ دیر پہلے میں نے دفن کیا تھا۔ میں پریشانی میں پیچھے کی طرف ہوا تو جمال میری طرف بڑھنے لگا اور کہا، آؤ میری لاش لے جاؤ، میں لاش ہوں، مجھے لے کے جاؤ۔ جمال کی لاش میرے پیچھے بھاگتے رہی اور میں قبرستان میں آگے کی طرف دوڑتا رہا۔ قبرستان کے دروازے پہ پہنچ کر مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر گیا۔ میں خوف اور پریشانی میں بھاگتا رہا تو میرا دایاں بازو اور میرا دایاں پیر دونوں ہی ٹوٹ گئے۔ میں بڑی مشکل سے اٹھا اور دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ اگر آج میں زندہ بچ گیا تو زندگی میں پھر کبھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ میں جیسے تیسے قبرستان سے باہر نکلا اور پیچھے مڑا تو اب وہاں جمال موجود نہ تھا۔ آج میں معذور ہو گیا ہوں، کسی سے ہاتھ پھیلا کر بھیک بھی نہیں مانگ سکتا، مگر میں آج اسی قبرستان کے گیٹ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ چونکہ میرا دایاں پیر اور دایاں ہاتھ اب ناکارہ ہو گیا ہے تو میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ قبرستان میں دوڑنے کی وجہ سے میرے ہاتھ اور پیر دونوں ٹوٹ گئے تھے۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں قبرستان کے باہر ہی پڑا رہتا ہوں، کوئی کھانے کو دے جائے تو کھانا کھا لیتا ہوں۔ آج میں اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ لاشیں نکال کے بیچنے کے بعد میرا یہ انجام ہوگا۔ آج میں اپنے گاؤں کے قبرستان کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہوں، جہاں سے میں اکثر لاشیں نکال کے بیچا کرتا تھا، اور مجھے اب ڈر لگنے لگتا ہے کہیں وہ لاشیں مجھے اپنے ساتھ قبرستان کے اندر نہ لے کے چلے جائیں۔ برے کام کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر برائی، ہر پریشانیوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ یہ تھی آج کی ایک کفن چور کی کہانی آپ کو کیسے لگی یہ مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس طرح کی کہانی سننا پسند کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔